السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کی پہلی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے شہری نے، جو کہ لاہور میں رہتے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ شاہ گڑھی لاہور میں، یعنی کہ جہاں پہ دربار ہے، ادھر ایک مشہور دربار ہے بی بی پاک دامن کا، اس روڈ سے اندر کر کے، اس روڈ کے اندر ایک اسٹریٹ ہے، ایک محلہ ٹائپ جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ ایک سکول ہے جس کی ساری عمارت یلو کلر کی ہے۔ کافی سالوں سے اس سکول کو بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس سکول میں بہت زیادہ عصیب ہے۔ اس سکول میں جنات کا اور چڑیل کا بسیرا ہے۔ بچے جب بھی پڑھنے کے لیے آتے تھے تو بیمار ہو جاتے تھے۔ بچوں کو کیا ہوتا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ سکول ایک محلے میں بنا ہوا تھا، ایک گھر تھا پرانا جس میں سکول کو وہ لوگ چلا رہے تھے۔ تو ایک دن ایک بچے کے ساتھ کچھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ وہ بچہ سیڑھیوں سے اتر کے نیچے جا رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ آیا۔ وہ چھوٹا سا بچہ دیکھ کر، وہ خود بھی وہ بچہ تھا، لیکن وہ جو سامنے والا بچہ تھا وہ کافی چھوٹا تھا۔ وہ بچہ اس طرح کر لیں جیسے ماں کی گود میں بچہ ہوتا ہے، اور وہ بچہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ دیکھنے والے بچے کی عمر 9 سے 10 سال تھی۔ اس نے دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا۔ وہ بچہ نہایت خوفناک تھا، لیکن جو ٹیچرز تھیں انہوں نے یہی کہا کہ یہ تمہارا وہم ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو وہاں کی ٹیچرز تھیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پہ جنات کو دیکھا۔ کوئی بیٹھے بیٹھے کلاس روم میں آگ لگا دیتا تھا، بچے چیخنا شروع کر دیتے تھے۔ اس کے بعد عجیب و غریب واقعات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ ادھر ایک چوکیدار بھی رہتا تھا اسکول میں۔ جب اسکول بند کر دیا جاتا تھا تو وہ چوکیدار نیچے ہی ایک روم میں سو جایا کرتا تھا۔ تو چوکیدار کو رات کے ٹائم عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں۔ پتہ نہیں اس اسکول میں اچانک سے کیا واقعات شروع ہو گئے تھے۔ چوکیدار نے اوپر جا کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتا ہے، نہایت لمبے قد کا ایک شخص کھڑا ہوا ہے جس نے اس کی طرف کمر کی ہوئی ہے۔ وہ شخص کسی چیئر کے ساتھ کچھ ٹھیک کر رہا ہے، یعنی کہ اس چیئر میں کچھ کیل وغیرہ ٹھونک رہا ہے۔ وہ دیکھنے کے لیے آگے گیا تو وہ جو شخص تھا اس نے اس کی طرف اپنی بیک سائڈ کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ شخص قریب گیا، وہ چوکیدار، تو اس نے اس کی طرف منہ کیا۔ اس کا چہرہ اتنا وحشت ناک تھا کہ اس چوکیدار کو موقع پہ ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ وہ ساری رات ادھر ہی پڑا رہا۔ صبح جب ٹیچرز آئیں تو انہوں نے دیکھا وہ شخص اوپر، یہ سمجھ لیں کہ بالکل ختم ہوا پڑا تھا۔ اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہاں جا کر اس کو کچھ ہوش آئی تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس نے بہت کچھ خوفناک دیکھا ہے یا کچھ ڈرا دینے والا دیکھا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ پھر اس شخص نے ہوش میں آ کر اپنا سارا واقعہ ان کو بتایا۔ اس دن کے بعد جو وہاں کی پرنسپل تھیں انہوں نے اس سکول کو خالی کرنے کا سوچا، لیکن وہ سکول خالی کرنے کے لیے بھی ان کو بہت وقت لگا۔ وہ سکول اس طرح ان کو چپک گیا کہ ان کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ انہوں نے بچوں کو چھٹی دے دی۔ اب ان کو بہت زیادہ لاس ہوا، کیونکہ جو دوسری بلڈنگ خریدنے کے لیے ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ دوسری بلڈنگ کو رینٹ پہ لینے کے لیے بھی ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ بچوں کو وہ چھٹی دے چکے تھے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ جن کا گھر تھا، یعنی کہ جس گھر کو انہوں نے اسکول بنایا تھا، ان کے اس آنر سے بات کی گئی، جس پہ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ جب ہم ادھر رہتے تھے تو ایسا کچھ نہیں تھا، نہ جانے یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں۔ پھر انہوں نے اس اسکول کو بند کر دیا۔ شہری کہتے ہیں کہ میں بھی ادھر ہی اسی محلے میں رہتا ہوں، اور یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ وہاں پہ رات کے ٹائم لائٹس بھی آن ہوتی تھیں جب اسکول کو چھوڑ دیا گیا تھا، تو آدھی رات کو جو لوگ اس گلی سے گزرتے تھے، وہاں سے 4 روڈ جاتے ہیں، جو ان کو دیکھتے تھے وہ یہی اسکول کو دیکھ کر کہتے تھے کہ رات کے ٹائم ادھر لائٹس آن ہوتی ہیں، جبکہ وہ بلڈنگ
مشہور ہو گئی تھی کہ وہ اسیب زدہ ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس اسکول کے اندر سے رات کے ٹائم ہم بچوں کو اور عورتوں کو نکلتے دیکھتے ہیں۔ نہ جانے یہ کتنا سچ ہے، شہری کہتے ہیں، اس کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن وہ اسکول اسیب زدہ ہے۔ یہ سٹوری تھی شہری کی جو انہوں نے لاہور سے میرے ساتھ شیئر کی۔ شہری کہتے ہیں کہ دوسری کہانی بھی شہری کی ہے جو کہ ان کے فادر یعنی کہ ان کے ابو کے ساتھ پیش آئی۔ وہ کچھ اس طرح ہے، شہری کے جو ابو تھے ان کو کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ 3-4 ماہ پہلے فالج کا اٹیک ہوا، اور اس اٹیک سے ان کی اتنی حالت خراب ہوئی کہ ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑا۔ شہری اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ اپنے ابو کے ساتھ میں ہی ہاسپٹل میں تھا۔ میرے ابو کو میں ان کے روم میں چھوڑ کر تو اوپر جو ہاسپٹل کا سب سے اوپر والا پورشن ہوتا ہے یعنی کہ جہاں پہ چھت ہوتا ہے وہاں پہ میں چلا گیا۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، ابو کو انجیکشن لگا کر انہوں نے بے ہوش کیا ہوا تھا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں، اچانک سے میرے سامنے ایک کالے لباس میں ایک عورت آئی ہے اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ وہ عورت ایک سایہ نہیں تھا، وہ بالکل ٹھیک عورت تھی۔ پھر میرا دل گھبرانے لگا تو میں چھت پہ ہی بیٹھا رہا، تو اچانک سے دیوار میں سے وہ عورت دوبارہ نکل کے آئی ہے اور نکل کے اب بالکل میرے قریب آ رہی ہے۔ میں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، تو میں نے آیت الکرسی کی طاقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عورت میری تلاوت کرتے ہوئے، تو وہ عورت اسی ٹائم غائب ہو گئی اور میں اسی ٹائم سٹیئر سے نیچے اتر گیا۔ میں جب اپنے ابو کے پاس گیا تو میری ابو کی حالت بہت خراب تھی۔ سب نرسیں اور ڈاکٹر ان کے سر پہ کھڑے ہوئے تھے۔ میری ابو کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ ہاسپٹل اسیب زدہ ہے۔ میری ابو کی جب طبیعت سنبھلی 2-3 دن میں، تو میں نے ابو سے پوچھا کہ ابو آپ تو بالکل ٹھیک تھے اور آپ سوئے ہوئے تھے، میں آپ کو چھوڑ کر اوپر گیا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، تو اچانک آپ کی طبیعت کیسے خراب ہو گئی؟ ابو بتاتے ہیں کہ جب تم اوپر چلے گئے تھے میں نہیں جانتا کہ تم باہر نکلے ہو، تم کدھر گئے ہو، اب تم بتا رہے ہو کہ تم چھت پہ گئے تھے۔ تو اچانک سے ایک عورت میرے پاس آئی اور میرے پاس آ کر جو مجھے یہ ڈرپس لگی تھیں اور جو سانس کی نالی لگی ہوئی تھی وہ آ کر اس نے کھینچنی شروع کر دی۔ میری چیخیں آسمان پہ تھیں۔ جیسے ہی میں چیخا تو شکر ہے اللہ کا ایک نرس ادھر سے گزر رہی تھی تو وہ میری طرف آئی اور اس نے جا کر ڈاکٹرز کو بتایا۔ اس طرح میری جان بچ گئی۔ اس کے بعد شہری کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس ہاسپٹل میں نہیں گئے اور اس کے متعلق ہم نے کسی سے ذکر بھی نہیں کیا۔ وہ جو ہاسپٹل تھا وہ اسیب زدہ تھا، اور لاہور میں بہت سے ایسے پلیسز ہیں جو بہت زیادہ اسیب زدہ ہیں، وہاں پہ بہت جنات ہیں۔ شہری نے ایک اور یہ بھی بات بتائی ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر جو اپنے ہی رشتہ دار ہیں، جو محلے والے کئی ہیں لوگ ہیں، جلسی میں آ کر اپنے رشتہ داروں پر جادو کروا دیتے ہیں اور اس جادو سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جادو سے پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جو موکلات ہیں جادو کے، وہ لوگ ان جگہوں پہ، ان گھروں میں، مطلب جو بھی وہ پلیسز ہوتے ہیں وہاں پہ بھجوا دیتے ہیں، تو لوگوں کو پھر وہاں پہ جنات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ جلسی میں آ کر بہت کچھ کرتے ہیں۔ یہ کہانیاں تھیں 2 شہری کی جو انہوں نے میرے ساتھ لاہور شاہ گڑھی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ شہری آپ کا۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے رباب نے۔ رباب کہتی ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک اور سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہانی ان کے گھر کی ہے۔ رباب کہتی ہیں میرا گھر جس پلیس پہ ہے وہاں پہ ارد گرد بہت کم گھر ہیں۔ ہماری بیک سائڈ پہ بھی ایک خالی پلاٹ ہے اور پیچھے ڈھیر ساری فصلیں ہیں، جگہ بالکل خالی ہے، اور ہماری فرنٹ کی جو ایریا ہے ادھر بھی گھر کے فرنٹ پہ بھی گھر نہیں ہے، وہاں پہ بھی خالی پلاٹس ہیں۔ تو کچھ دنوں سے ہم لوگوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آ رہے ہیں کہ اچانک سے ہم لوگوں کے گھر کے باہر، یہی سمجھ لیں کہ جس جگہ پہ ہم لوگوں کا گھر ہے ہارون آباد میں، وہ جگہ ایک گاؤں ٹائپ ہے، وہ کافی ٹاؤن سے آگے کر کے ہے۔ وہ جس بھوت بنگلے کی سٹوری انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی تھی اس روڈ سے کافی آگے ان کا گھر ہے۔ تو رباب کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر کے باہر آدھی رات کے ٹائم کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، اور کتوں کا جو بھونکنا ہے وہ بہت پرسرار طریقے کا ہے۔
آج سے پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا. ہمیں 4 سال اس گھر میں ہو گئے ہیں. جیسے ہی کتے بھونکنا بند کرتے ہیں تو بلی کی رونے کی آواز شروع ہو جاتی ہے. بلی بہت دیر تک روتی رہتی ہے اور بلی کے بعد ایک چھوٹے سے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے. میرے ہسبینڈ اٹھے اور انہوں نے جا کر ونڈو کھول کر دیکھا، ٹیرس پہ جا کر دیکھا تو نیچے کوئی بھی چیز نہیں تھی. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. جس جگہ پہ ہم لوگوں کا گھر ہے ادھر ایک گھر ہم لوگوں کا ہے اور ہم لوگوں سے کافی دور، یعنی کہ آدھے گھنٹے کی مسافت پہ آگے ایک گھر ہوگا. وہاں پہ گھر بہت دور دور ہیں. یہ ایک نئی آبادی یعنی کہ ایک نیا ٹاؤن ٹائپ جگہ بنی ہے جہاں پہ ہم لوگوں نے گھر لیا ہے. تو ایک دن رباب کہتی ہیں کہ میں چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی دھوپ میں، تو جو ہم لوگوں کی بیک سائڈ پہ خالی پلاٹ ہے اس پلاٹ میں سے مجھے ایک بچے کی رونے کی پھر آواز آئی تو میں بہت زیادہ ڈر گئی. میں نے کہا میں دیکھتی ہوں دن کا ٹائم ہے. رباب کہتی ہیں دوپہر کے 2 بجے کا ٹائم ہوگا. میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بچہ ہے جو کہ ایک عورت نے اٹھایا ہوا ہے. وہ بچہ بالکل چھوٹا سا ہے اور وہ عورت اس کو اٹھا کر اس کوڑے والے پلاٹ میں کھڑی ہوئی ہے. نہ جانے کوڑے میں پاؤں مار رہی ہے اور کیا کر رہی ہے. میں نے اس عورت سے کہا کہ یہاں پہ کیا کر رہی ہو. جیسے ہی اس عورت نے اوپر سے دیکھا تو اس کی آنکھیں بہت وحشتناک تھیں. اس کی آنکھیں یلو کلر کی تھیں. میں فوراً اس کی آنکھوں کو دیکھ کے ڈر گئی اور پیچھے جا کر بیٹھ گئی. اور رباب بتاتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ درود شریف پڑھتی ہیں اور میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. اب اس بچے کی رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی. میں نے 15-20 منٹ کے بعد سوچا میں پھر جا کر دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. تو رباب کہتی ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گی، جیسے ہی میں دوبارہ اس دیوار پر جا کر اس خالی پلاٹ کی طرف دیکھنے لگی تو وہ عورت سٹل اسی طریقے سے اسی اینگل پہ مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھیں بالکل پیلی زرد تھیں. اس کی آنکھوں کا جو آئی بال تھا وہ بھی یلو کلر کا تھا. اب میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اوپر رکنا ٹھیک نہیں ہے. میں فوراً نیچے آئی. میرے نیچے آتے آتے وہ جو ہمارے اوپر چھت پہ جانے کی سٹیئرز ہیں وہ بھی اس خالی پلاٹ کے ساتھ ہی لگتی ہیں. وہ عورت دیوار سے مجھے دیکھتی جا رہی تھی اور میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میں نیچے آئی. میں نے اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو یہ ساری بات بتائی. تو میرے ہسبینڈ نے پھر مولوی صاحب سے رابطہ کیا. میرے جو خاوند ہیں وہ 5 وقت صبح فجر کے ٹائم بھی نماز پڑھنے کے لیے، حالانکہ ہم لوگوں کی جو گھر کی قریب مسجد ہے، ہم لوگوں کے گھر کے قریب مسجد نہیں ہے، تھوڑی دور ہے، تو لیکن پھر بھی وہ فجر کی نماز بھی ادھر ہی پڑھنے جاتے ہیں. میرے خاوند نے مولوی صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو یہ ساری بات بتائی، جس پہ مولوی صاحب ہمارے گھر آئے. انہوں نے پیچھے سے اس پلاٹ کو بھی دیکھا، آگے والی جگہ کو بھی سارا دیکھا. تو انہوں نے بتایا کہ ادھر بہت زیادہ جنات ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ادھر جنات بھی رہتے ہیں، کیونکہ یہ علاقہ بالکل غیر آباد ہے. اس ٹاؤن میں تقریباً 10 سے 15 گھر ہیں جدھر ہم لوگ رہتے ہیں. ابھی وہ ساری جگہ گاؤں ٹائپ ہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ بس ان چیزوں کی طرف آپ نے بالکل غور نہیں کرنا. اگر رات کے ٹائم آپ کو کسی کی آوازیں آ رہی ہیں تو ان کو آنے دیں، ان پہ غور نہیں کرنا. رباب کہتی ہیں پھر ہم اس دن کے بعد الحمدللہ ہم لوگوں کو وہ آوازیں نہیں آئیں. میں نے بچوں کو چھت پہ جانے سے روک دیا اور میں خود بھی چھت پہ نہیں جاتی تھی. تو کچھ عرصے کے بعد رباب کہتی ہیں بڑے عجیب سے واقعات میرے گھر میں شروع ہو گئے. میرے گھر میں کچھ کھانے کے لیے رکھتی تھی تو وہ چیزیں غائب ہونے لگ جاتی تھیں، چاہے وہ میٹ تھا یا وہ کچھ بھی کھانے کا تھا. دودھ بھی وہ بھی کم ہونا شروع ہو گیا. بچوں کے لیے آئس کریم رکھتی تھی تو وہ بھی بیچ میں سے غائب ہوتی تھی. اس کے بعد ایک دن میرے ہسبینڈ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. جیسے ہی وہ ہمارے گھر سے آگے تھوڑی سی جگہ بہت زیادہ سنسان اور اندھیرا ہے، ادھر لائٹ بھی نہیں ہے، تو ان کو ایک کتے کی بھونکنے کی آواز آئی. وہ کتا وہاں پہ ایک گندی سی نالی بنی ہوئی تھی اور اس نالی کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا اور مسلسل انہوں نے جب اپنے موبائل کی ٹارچ کو جلا کر دیکھا تو وہ مسلسل ان کو دیکھ کر بھونک رہا تھا. بڑا خوفناک قسم کا اس کتے کا چہرہ تھا. تو پھر جلدی سے میرے جو ہسبینڈ تھے وہ مسجد کی طرف گئے اور جب انہوں نے واپس آنا تھا تو وہ بہت زیادہ ڈر فیل کر رہے تھے کہ جس طرح مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ ادھر جنات بھی ہیں. تو وہ وہاں سے گزرے تو ادھر اس ٹائم کوئی چیز نہیں تھی. جب وہ گھر آئے تو ان کو کافی فیور تھا، ان کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی. تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہی کہا کہ
اس جگہ سے صرف آپ ہی جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور ساتھ آپ کے کوئی نہیں ہوتا، آپ رات کے فجر کے ٹائم نماز پڑھنی چھوڑتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں ہی جایا کرتے ہیں۔ یہ کہانی تھی رباب کی جو انہوں نے میرے ساتھ ہارون آباد سے شیئر کی۔ بہت شکریہ رباب آپ کا، آپ کی اسٹوری بہت دلچسپ تھی، مجھے بہت اچھی لگی۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور خوفناک کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ کہانی میرے ساتھ راحیل نے شیئر کی ہے امریکہ سے۔ راحیل کہتے ہیں کہ مجھے عادت ہے کہ میں رات کو لانگ ڈرائیو پر جایا کرتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک دن میں جا رہا تھا، میں کسی ایسے روڈ کی طرف نکل پڑا جو بالکل سنسان تھا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جو زیادہ تر ادھر روڈز ہیں ان کے سینٹر میں تو روڈ ہوتے ہیں لیکن ارد گرد وہ سارے جنگل ٹائپ ہی ایریا بنا ہوتا ہے۔ تو میں نے کیا دیکھا، ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہے اور وہ گھنے جنگل کی طرف جا رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ عورت اتنی رات کو گھنے جنگل کی طرف جا رہی ہے۔ پہلے تو میں نے اپنی گاڑی کو روکا اور میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس عورت سے پوچھوں۔ پھر مجھے اپنی امی کی بات یاد آئی کہ سنسان جگہوں پہ جب بھی کبھی ایسی کوئی مخلوق دیکھو کہ وہ سنسان جگہ ہے اور اس کا وہاں پہ آپ کو کھڑے ہونا جانا نارمل نہیں لگ رہا، کہ نارمل جگہ نہیں ہے وہ، تو ان کے پیچھے بالکل مت جائیں۔ میں نے اپنی گاڑی کو نہیں روکا اور میں تیزی سے ادھر سے نکل گیا، اور میں نے گھر آ کر اپنی امی کو بھی یہ بات بتائی۔ تو میری امی نے کہا کہ بیٹا تم نے بہت اچھا کیا ہے، تم ادھر نہیں رکے، اگر تم ادھر رکتے تو وہ تمہاری جان کو خطرہ بھی دے سکتے تھے۔ راحیل نے اپنی امی سے پوچھا کہ وہ مجھے کیسے خطرہ دے سکتے تھے، کیونکہ راحیل بتاتے ہیں کہ ان کی جو مدر ہیں وہ بہت عبادت گزار ہیں اور ایسی چیزوں کا ان کو بہت علم ہے۔ میں نے امی سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا جب یہ کسی پہ اپنا واضح کرتی ہیں، یہ اسی لیے کرتی ہیں کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، اور جب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو پھر ان کے پیچھے بھی جائیں گے، کیونکہ یہ مخلوق کیا کر رہی ہے، کیونکہ ان کو تو اس ٹائم پہ نہیں پتہ ہوتا۔ انسان کا جو مائنڈ ہے وہ لوگ معاف کر دیتے ہیں، وہ جنات معاف کر دیتے ہیں مائنڈ کو۔ تو جب انسان ان کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ لوگوں کو نقصان دیتی ہیں، کچھ چیزیں جان سے مار دیتی ہیں، کچھ جو یہ جنات کا قبیلہ ہوتا ہے وہ بہت ظالم ہوتا ہے، وہ انسان کو مار بھی دیتے ہیں۔ اور راحیل کہتے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ ایک اور بات شیئر کی کہ ان کی امی بتاتی ہیں قبرستان میں بہت زیادہ جنات ہوتے ہیں، اس چیز سے کوئی بھی منکر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو ہمزاد ہوتا ہے وہی قبرستان میں ان کے پاس ہوتا ہے، وہ لوگوں کو نظر بھی آتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیارے نظر آ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا، وہ لوگ مر چکے ہوتے ہیں۔ اور میری امی مجھے ہمیشہ ان جگہوں سے جانے سے روکتی ہیں، وہ جنات پہ بہت یقین کرتی ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے۔ جو لوگ ان سے منکر ہوتے ہیں پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ قرآن پاک کی کلام کو نہیں مانتے، اس لیے یہ چیزیں اپنا وجود رکھتی ہیں، راحیل کہتے ہیں۔ اور میں آپ کے سننے والوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، سنسان جگہوں پہ اگر ایسی کوئی مخلوق نظر آ رہی ہے تو بالکل اس کے پیچھے مت جائیں، اس کے لیے گاڑی کو یا جس بھی آپ کنوینس پہ ہیں مت روکیں، کیونکہ یہ چیزیں نقصان دے دیتی ہیں انسان کو۔ یہ کہانی تھی راحیل کی جو انہوں نے میرے ساتھ امریکہ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ راحیل آپ کا، یہ ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ تھا۔ لسنرز، یہ تھیں کچھ آج کی سٹوریز، مجھے امید ہے کہ میرے سننے والوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی، آپ ان کو سن کے ضرور ان پہ عمل بھی کریں گے اور اپنا خیال بھی رکھیں گے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ کو جہاں سے بھی پتہ لگے وہ دوسروں کو بھی اچھی باتیں بتایا کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال کریں، اور جس طرح سردی ہے اس موسم میں سنسان جگہوں پہ بالکل رات کے ٹائم مت لڑکے جایا کریں۔ اکثر لڑکے رات کے ٹائم اس طرح ہے کہ میرے بھائی بھی رات کے ٹائم نکل جایا کرتے ہیں، تو آپ لوگ بالکل نہ جایا کریں، اپنا خیال رکھا کریں، کیونکہ سردیوں میں لوگ بہت کم ہوتے ہیں باہر، تو ایسی چیزیں گلی کے کونوں پہ اور باہر روڈ پہ پھر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جس ٹائم ہم لوگ سوتے ہیں اس ٹائم وہ چیزیں جاگ جاتی ہیں، وہ اس ٹائم ان کے جاگنے کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ یہ رات کی مخلوق ہے، یہ رات کے ٹائم ہی بیدار ہوتی ہے۔ اپنا یہ خیال رکھا کریں، اپنے کاموں کو جلدی سے نپٹا کے گھر آ جایا کریں، کیونکہ ایک دفعہ یہ چیزیں انسان پر اثر کر جائیں
تو پھر کئی نسلوں میں ان کا اثر جاتا ہے. اسی لیے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ یہ میسیج دیتی ہوں کہ سنسان جگہوں پہ مت جایا کریں، رات کے ٹائم زیادہ گھر سے باہر مت نکلا کریں. یہ تھی آج کی کچھ سٹوریز. آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.